السلام علیکم گریڈ 4 اسلامیات کے ساتھ میں ہوں آپ کی ٹیچر فرح اسلام۔ آج ہم جو چیپٹر ریڈ آؤٹ کرنے والے ہیں اس کا نام ہجرت حبشہ ہے اور یہ پیج نمبر 38 پہ موجود ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جماعت کا کام، دن اور ڈیٹ ڈالنی ہے، اس کے بعد ہم اس کی آج ریڈنگ کریں گے۔ ہجرت کا مفہوم۔ ہجرت کے لفظی معنی ترک وطن ہے۔ ہجرت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی نیک مقصد حاصل کرنے کے لیے اپنے علاقے یا ملک کے حکمرانوں کی طرف سے آزادی نہ ہو اور ان کے ظلم و تشدد سے تنگ آ کر لوگ دوسرے پرامن علاقے یا ملک میں چلے جائیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہجرت کہتے ہیں۔ ہجرت حبشہ جو ہے یہ جب کفار نے بہت زیادہ مسلمانوں پہ مصائب ڈھا دیے تھے، ان کا جینا دوبر کر دیا تھا، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو ہجرت کے لیے کہا، اور پہلی ہجرت جو ہوئی تھی وہ ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی تھی۔ اب ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلی ہجرت۔ حبشہ افریقہ کا ایک ملک ہے جسے آج کل ایتھوپیا کہا جاتا ہے۔ اس کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ قریش کے تمام تر ظلم کے باوجود مسلمان اسلام سے وابستہ رہے۔ قریش کو اپنی تمام چالیں ناکام نظر آئیں تو انہوں نے مسلمانوں پر مزید ظلم کرنا شروع کر دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ایسے سخت حالات میں جہاں مسلمانوں کے لیے اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی اور فرمایا کہ جو چاہے وہ حبشہ جا کر اطمینان اور سکون کی زندگی گزارے، کیونکہ وہاں کا بادشاہ بڑا انصاف پسند اور رحم دل ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے 11 مرد اور 4 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ پہلی ہجرت میں کتنے لوگ موجود تھے؟ 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ ان مہاجرین میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھی، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی۔ یہ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت تھی۔ یہ نبوت کا 5واں سال تھا اور رجب کا مہینہ تھا۔ حبشہ کی طرف اور مسلمان بھی جانے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد یہ خبر پھیل گئی کہ مکہ والے سب مسلمان ہو گئے ہیں اور مسلمان حبشہ سے واپس آ گئے، لیکن مکہ پہنچ کر پتہ چلا کہ یہ خبر غلط ہے۔ اب کفار کا ظلم پہلے سے بھی بڑھ گیا۔ یعنی جب مسلمان پہلی ہجرت کر کے گئے تو کچھ عرصے بعد ایک خبر جھوٹی افواہ پھیلا دی گئی کہ سارے مکہ والے مسلمان ہو گئے، تو وہ مسلمان جتنے بھی گئے تھے وہ واپس مکہ آنا شروع ہو گئے، تو کفار نے پہلے سے بڑھ کر ان کے اوپر مظالم ڈھا دیے۔ اب اس کے بعد دوسری ہجرت ہوئی تھی، دوسری ہجرت حبشہ۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد قریش کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مسلمانوں نے دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اس مرتبہ 83 مرد یعنی 83 مردوں اور 19 عورتوں نے ہجرت کی۔ قریش کو جب مسلمانوں کی روانگی کا علم ہوا تو وہ غصے میں آ گئے۔ انہوں نے مسلمانوں کا پیچھا کیا، لیکن مسلمانوں کو حبشہ جانے والا ایک تیار جہاز مل گیا۔ وہ اس پر سوار ہو کر حبشہ پہنچ گئے۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے مسلمانوں سے بڑا اچھا سلوک کیا۔ وہاں مسلمان امن و سکون سے رہنے لگے۔ یہ حبشہ کی طرف دوسری ہجرت تھی اور یہ نبوت کا 6واں سال تھا۔ پہلی جو ہجرت تھی وہ اس میں نبوت کا 5واں سال تھا، لیکن جو دوسری ہجرت ہوئی تھی یہ نبوت کا 6واں سال تھا۔ مکہ کے کافروں سے یہ صورتحال برداشت نہ ہوئی۔ ان نے تحفے دے کر ایک وفد نجاشی کے پاس بھیجا۔ وفد نے نجاشی سے کہا، ہمارے ملک سے چند لوگ بھاگ کر یہاں آئے ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا اور ایک نیا دین اختیار کر لیا ہے، وہ آپ کے دین کے بھی مخالف ہیں۔ انہوں نے جا کر نجاشی سے یہ بات کی کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے کہا کہ انہوں نے ایک نیا دین دریافت کیا ہے اور وہ اس پہ چلتے ہیں، انہوں نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، وہ آپ کے بھی دین کے مخالف ہیں، آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ بات سن کر نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں بلایا اور ان سے صورتحال کی وضاحت چاہی۔ نجاشی کے سوالات کے جواب میں مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر طیار نے ایک بڑی پراثر تقریر کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت جعفر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے اور حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے۔ اے بادشاہ، انہوں نے جو تقریر کی تھی اس کے الفاظ یہ تھے، اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، گناہوں کے عادی تھے اور پڑوسیوں کا حق مارتے تھے۔ جو طاقتور ہوتا وہ کمزور پر ظلم کرتا تھا۔ ہم ایسی حالت میں تھے جب اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا۔
کہ ہمیں اپنا رسول بھیجا جس کے نسب، شرافت اور ایمانت اور دیانت سے ہم سب اچھی طرح واقف تھے۔ اس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے سچے دین کی طرف بلایا، بت پرستی اور شرک سے منع کیا، نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا، پاک دامنی اور صلح رحمی کی تعلیم دی اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، شرک اور بت پرستی چھوڑ دی، تمام برے اعمال چھوڑ دیے۔ اس وجہ سے ہماری قوم ہماری دشمن ہوگی۔ وہ چاہتی ہے کہ ہم اسی گمراہی کی طرف واپس چلے جائیں۔ ہم ان کے مظالم سے تنگ آ کر اپنے ملک سے آپ کے ملک میں آ گئے ہیں۔ اے بادشاہ، ہمیں امید ہے کہ آپ کے ہاں ہم پر ظلم نہیں ہوگا۔ نجاشی نے حضرت جعفر طیار سے کہا کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا کلام سنائیں۔ حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی چند آیات تلاوت کی جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وضاحت سے ذکر ہے۔ نجاشی اور اس کے درباری کلام الہی سن کر بہت متاثر ہوئے اور ان پر رقت طاری ہوگی، وہ رونے لگے۔ اس موقع پر نجاشی نے کہا، یقیناً یہ کلام بھی اسی ہستی کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل مقدس نازل فرمائی۔ ایک بات اور بتانا چاہوں کہ نجاشی کا جو مذہب تھا وہ عیسائی تھا، وہ عیسائیت پہ یقین رکھتے تھے۔ تو جب حضرت جعفر طیار نے ان کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وضاحت کی گئی تھی، تو یہ کلام سن کر جو نجاشی تھا اور اس کے درباری جتنے بھی تھے، ان نے جب یہ کلام سنا تو ان پر رقت طاری ہو گئی تھی، یعنی وہ رونے لگے تھے۔ تو اس موقع پر نجاشی نے کہا تھا کہ یہ وہی کلام ہے جو جس نے یہ اسی ہستی کی طرف سے یہ کلام نازل ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل مقدس نازل کی تھی۔ انجیل بھی ایک آسمانی کتاب ہے۔ نجاشی نے قریش کے سفیروں سے کہا کہ میں مسلمانوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ دوسرے دن عمر بن عاص نے نجاشی کو بھڑکانے کے لیے کہا، اے بادشاہ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ عزیز عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق غلط عقیدہ رکھتے ہیں؟ اس پر مسلمانوں کو دوبارہ دربار میں بلایا گیا تو جعفر طیار نے نہایت اعتماد سے جواب دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے پیغمبر اور روح اللہ ہیں۔ ان کی والدہ مریم علیہ السلام نیک اور پاک دامن عورت تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں سچی باتیں سن کر نجاشی نے ایک تنکا زمین سے اٹھایا اور کہا، خدا کی قسم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل ایسے ہی تھے جیسا کہ بیان کیا گیا، ایک تنکے کے برابر بھی، اس سے بڑھ کر اس سے زیادہ نہ تھے۔ بعد میں نجاشی نے اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح قریش کا یہ وفد اپنے مقصد میں ناکام واپس ہوا اور مسلمان وہاں امن اور اطمینان سے رہنے لگے۔ تو یہاں پہ بچوں ہماری یہ اس چیپٹر کی ریڈنگ کمپلیٹ ہوئی۔ آئی ہوپ سو آپ کو اس کے درمیان چیپٹر میں کوئی جو ہے وہ اگر آپ کو اگر کوئی چیز سمجھ نہیں ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور یہی آج آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے اس چیپٹر کو اچھی طرح سے ریڈ آؤٹ کرنا ہے۔